ابھی. جبریل دوسرے کے پاس گئے, کیا تیار ہو؟ اس نے کہا جناب I am present. تیسرے کے پاس پہنچے, کیا تیار ہو محبوب کے لیے جانا ہے؟ اس نے کہا جناب نو پرابلم, جناب حاضر. چوتھے کے پاس پہنچے, اس نے بھی ایسا جواب دیا. پانچویں کے پاس پہنچے, اس نے ایسا ہی جواب دیا. چھٹے کے پاس پہنچے, ایسا ہی جواب ملا. 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں 50ویں 60 70 80 90 100 سینکڑوں براقوں نے جواب ہی دیا ہم حاضر ہیں. جبریل براقوں کے بیچ میں گھوم رہے ہیں. 50,000 براق ہیں اور ہر ایک کا انٹرویو ہو رہا ہے. کیوں کہ بے مثل و بے مثال لے آنا ہے, کوئی کمی نہ رہ جائے. بڑے بادشاہوں کی سواریوں کو بڑی زبردست طریقے سے چیک کیا جاتا ہے. اس میں بادشاہ نے بیٹھنا ہے, فٹ. سیکنڈ مرتبہ چیک, اینڈ تھرڈ مرتبہ ری چیک. آفٹر چیک ری چیک اینڈ سینڈ اینڈ دین ری چیک. اور پھر اس پر سرٹیفکیٹ اور سائن. ہم نے چیک کیا, گاڑی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے, ساؤنڈ پروف ہے, بلٹ پروف ہے, بم پروف ہے, یہ پروف ہے, وہ پروف ہے, ہر چیز چیک کی جاتی ہے. بہت زبردست ہے, ڈیلیشیس ہے, زبردست قسم کی سواری ہے, بہترین آرام دہ ہے, زبردست بہترین ہے, ہر سہولت اس میں موجود ہے, بڑی پاورفل ہے, اتنے ہارس پاور ہے اور یہ اس کے اندر سہولت ہے, زبردست ہے. جبریل امین بھی تو اسی مسئلے کے لیے چیف سیکورٹی آفیسر کے فرائض انجام دے رہے تھے. اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میں دیکھوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو میری لائن حاضری نہ ہو جائے. چیک کر رہے 50,000 براقوں میں سے ہر براق کو چیک کیا جا رہا ہے, اسے دیکھا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے, اور ہر براق سے سوال و جواب ہو رہے ہیں. ویسے کیسی زبردست سواری ہے کہ جو باتیں نہیں کرتی. بڑے بڑے سواریوں والا تو میں نے بہت کچھ بنایا ہوگا, مگر دیکھ کیسی سواری ہے, اتنی مختصر اور اتنی زبردست, وہ باتیں نہیں کرتی اور اپنی فٹنس خود بتا رہی ہے. کہو سبحان اللہ. فٹنس ہی کیا بتاتی ہے, زبردست حوصلہ افزائی کرتی ہے. جی ہاں میں حاضر, زبردست بہترین, ہر لحاظ سے پریزنٹ, بالکل تیار, زبردست. اب میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے, آپ یقین جانیے, جو میں نے احادیث کی کتابوں میں سے اور شروحات میں سے اور تلمیحات میں سے, تعبیرات میں سے اور توضیحات میں سے اور تفسیرات میں سے جو کچھ میرے اس وقت دماغ میں, وہ اگر صرف براق کے عنوان پڑھتا چلا جاؤں تو فجر کی اذان تو ادھر ہو جائے گی, مگر اگلے پروگرام میں کون آئے گا. آپ کا خیال رکھنا میرے لیے بہت ضروری ہے. تو میں ادھر نہیں جاتا, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جبریل کی ڈیوٹی دیکھو. سیدنا جبرائیل علیہ السلام, ہاں ہاں, سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم, اللہ 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 اللہ, اتنی عظیم ہستی ایک ایک براق سے ملے. 50,000 براقوں سے انہوں نے ملاقات کی. کب؟ معراج کی شب. سبحان اللہ. آقا نے تو 1,24,000 انبیاء کا خطاب بھی سنا, ان کا سلام بھی سنا, خود جواب بھی دیا, ان سے ہاتھ بھی ملایا, اور فرشتوں حوروں سے بھی ملاقاتیں کی, جنت و دوزخ کو بھی دیکھا, عذاب و ثواب کو بھی دیکھا. پھر جس مقصد کے لیے گئے تھے ادھر بھی گئے تھے, وہ اپنے وقت پہ بات آئے گی. تو یہ سب کچھ سن کر حیران ہو, ذرا غلام کی شان بھی تو دیکھو, چیف سیکورٹی آفیسر کو دیکھو, اسی معراج کی رات کو وہ بھی ایک ہی رات میں 50,000 براقوں کا انٹرویو بھی لے کر, ایک ہی شب میں وہ انٹرویو لیا, سب سے لیا. 49,000 براق, 49,999 براق ہو گئے. بھئی کوئی رہتا تو نہیں, کوئی بچا تو نہیں. کہ لگے یہ ایک ہے, وہ تو بڑی اب ساکی سی کام کا نہیں ہے, وہ تو کہاں ہے, کولے کھا ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام فرمانے لگے, وہ نہیں آئے گا, میں اس کے پاس جاؤں گا. چلتے چلتے اس
اس کے پاس پہنچ گئے، وہ بیمار حالت میں کھڑا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے، ہوش اس کے گم ہیں، نہ کوئی چل رہا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ کچھ پی رہا ہے، کمزور ہی کمزور ہے۔ اس کے پاس پہنچ کر اس کو ہاتھ لگایا، اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو نوریوں کا سردار جبریل امین اس کے پاس کھڑے ہیں۔ کچھ سلام کیا، جھک کے ان کے قدموں کو بوسہ دیا براق نے، پھر ان کے ہاتھ چومنے لگا اور رونے لگا۔ آپ نے کہا تو میرے پاؤں کیوں چوم رہا ہے؟ کسی براق نے تو نہیں چومے، تو میرے ہاتھ کیوں چوم رہا ہے؟ کسی اور نے تو نہیں چومے۔ اور کہنے لگا نصیب کی بات ہے، وہ اونچے ہیں جو نہیں چوم رہے، مگر پتہ نہیں محبوب تک میں جا سکوں یا نہ جا سکوں، ان تک جانے والے کے پاؤں چوم رہا ہوں، ان کی خدمت میں حاضری پانے والے کے ہاتھ چوم رہا ہوں، مقدر کو جگا رہا ہوں۔ ایک مقرر ادھر تقریر کر رہا ہے، ادھر شروع ہو گیا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ ایک تقریر کی برکت ہے کہ مقرر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ خوش رکھے، سب کو آباد رکھے۔ سونے ہو ماشاءاللہ، محبت والو، پیار والو، سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کھا پیو کیوں نہیں رہا ہے، تو پیو کیوں نہیں رہا ہے، یہ پینے سے تو دور کیوں، کھانے سے تو دور کیوں، نور سے تو دور کیوں؟ نور تیرا چونا ہے، نور تیرا پینا ہے، نور تیرا اوڑھنا ہے، نور تیرا بچھونا ہے، نور تیرا سب کچھ، تو نور سے دور کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر مقدر نے یاوری کی تو نور ایک منٹ میں مل جائے گا، مقدر نے ساتھ نہ دیا تو چرنے چگنے کا کیا فائدہ؟ کہا جبریل نے او براق تو اشارے میں کیوں بول رہا ہے، کھل کے بات کرنا۔ اس نے کہا میں نے 40 لاکھ پہلے جب پیدا ہوا تھا تو سنا تھا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا، میں نے بڑے براقوں سے سنا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا، براقوں نے بتایا کہ ہم 50,000 ہیں، ہمیں کہا گیا کہ لاکھوں سال تک نور کی بجلیاں اپنے اندر بھر رہو، ایک بشر والی ذات آئے گی، افضل البشر ذات ہوگی، دیکھنے میں بشر کی ذات ہوگی، مگر اس کے اندر مظہر ذات و صفات ہوگی، اوپر سے بشر کی ذات ہوگی، اندر سے کچھ اور ہی بات ہوگی۔ ایک رات اس کی اور اس کے مظہر کی ملاقات ہوگی، محبوب کی مہم سے ملاقات ہوگی، زمین پہ اس وقت 27ویں رات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اس جوش پر اور جوش کے اندر ہوش پر میری درخواست ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کتنے ذہین ہیں، اشارہ ہی آپ سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آواز بلند۔ سبحان اللہ۔ میں نے سنا تھا کہ 27 رجب کی رات ہوگی، ایک طرف حوروں کی بارات ہوگی، ایک طرف فرشتوں کی بارات ہوگی، کتنی بھی رات ہوگی پر نور سے ہر طرف برسات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس گھڑی آمد ذات ہوگی۔ میں نے سنا ہے کہ اس وقت اس ہستی کو زمین سے اٹھا کر عرش بری تک لے جایا جائے گا،
اس رستے کو جس کے ذریعے طے کرایا جائے گا، ان براقوں میں سے کسی ایک کو چن کر لے جایا جائے گا، اس دن سے ہر روز میں 70,000 بار نبی پاک پر درود پڑھتا ہوں، روزانہ درود پڑھتا ہوں۔ اللہ مجھ کمینے کو قبول کر لے، میرا نام منظور کر لے۔ پھر سوچتا ہوں کہاں میں اور کہاں ان کے مبارک قدم، ان کی ہستی کہاں، میری پستی کہاں۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں گا۔ اتنی بات کرتے کرتے براق کی ہچکی بند گئی، وہ رونے لگ گیا، عرش الہی ہل گیا، وہاں سے فوراً جبریل کے نام پیغام آیا، جبریل جس کا سینہ میرے نبی کی محبت میں جل رہا ہے، عرش سے اسی کا نام محبوب کی سواری کے لیے منتخب ہو کر چل رہا ہے۔ جبریل سے منتخب کر لو، اسی پر محبوب کو بلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ، اس سواری پر آپ تشریف لے جائیں گے، میرے مولا یہ اس پر تیرا محبوب آئے گا، یہ تو سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان سب براقوں کو جتنی قوت 40 لاکھ سال میں ملے ہیں، جب یہ محبوب کے لیے تیار ہو کر ادھر سے نکلے گا، 49,999 براقوں کی قوت سمیٹ کر اس ایک نبی کے دیوانے کو دے دی جائے گی۔ سواری مصطفیٰ کی پیاری مصطفیٰ جی، سواری مصطفیٰ جی، جس کو محبوب سے محبت ہوتی ہے، محبوب کے در و دیوار سے بھی عشق ہو جاتا ہے، محبوب کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے جی ہاں۔ محبت والوں، پیار والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس ادب والی سواری کو پیش کیا گیا۔ جنت کے اندر بے ادبی کوئی نہیں، گستاخی کوئی نہیں، کوئی غرور نہیں کر سکتا، تکبر نہیں کر سکتا، ان باقیوں نے کوئی غرور یا تکبر نہیں کیا۔ جنت و گناہوں سے پاک جگہیں، وہ جنت میں چڑھ رہے تھے، مگر ہر ایک نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اپنے آپ کو پیش کرنا بھی، محبوب کے حضور اس قابل اپنے آپ کو سمجھنا بھی، یہ بھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس لیے رب کو 49,999 لوگوں، ان براقوں کا اپنے آپ کو پیش کرنا قبول نہ ہوا، اور جس نے کہا میں اس قابل کہاں ہوں، جس نے عاجزی کر لی وہی پسند ہو گیا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے بھی کہا، جامی نے کہا، وہ فرماتے ہیں ادب کا ہے است زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کر می آید جنید و بایزیدی یا۔ اللہ کے آسمان میں عرش کے نیچے سب سے زیادہ نازک مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے، کہ وہاں پر اپنا سانس روک کر سلطان العارفین بایزید بستامی جیسی ہستیاں بھی، اور سید الطائفہ جنید بغدادی جیسی ہستیاں بھی اپنے آپ کا سانس روک کر بڑے ادب کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ جبریل ابھی یوں سنتے ہیں ذکر مدینہ، کتنی بار مدینے میں آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنی بار؟ اور اب تک کتنی بار ہو چکے؟ یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے، 23 سالوں میں
وہ جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا اس اندر اس زمانے میں 24,000 مرتبہ ہے، ورنہ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ہر سال کی شب قدر میں تو وہ آتے ہیں، سب سے پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، اور 1400 سال سے آ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کتنی بار ہو گئی؟ جی، اور محبت والو، پیار والو، جبریل ابھی یوں سنتے ہیں ذکر مدینہ جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا۔ ہر بار مدینے کی بات سنیں، عشق سچا وہ ہوتا ہو، ہر بار سنیں تو اسے ایک نیا لطف آ رہا ہو، نیا مزہ آ رہا ہو۔ ایک نعت میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، ایک نعت کوئی دن میں 3 بار 10 بار سنا رہا ہو، ہر بار اس طرح سنتے تھے کہ جیسے پہلی بار سن رہے ہیں۔ اور ہم ان پڑھ لوگ تھے، ہم نے پاس بیٹھے، ہم دیکھتے، ہم کہتے ہیں ابا جی یہ نعت صبح سے ہم 10 بار سن چکے ہیں۔ ابا جی فرماتے ہیں میں تو پہلی بار ہی سن رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں حضور صبح سے آپ کے سامنے 10 بار پڑھی گئی، مطلب میں نے پہلے نہیں سنی، آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ تو جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، ظہوری قصوری صاحب کی نعت، وہ ایک نعتخوان آتا تھا، روزانہ صبح آ جاتا، چائے پینے کے بہانے بیٹھ جاتا، اور میں نہ سنا تھا، وہ جب مسجد میں اس سے سن کر ہمیں یاد ہو گئی، وہ جب سنا تھا والد گرامی اس طرح روتے سنتے، ہم نے ابا جی یہ نعت سن کے تو ہمیں بھی یاد ہو گئی۔ ہم باتیں کون سی؟ حضور یہ جب مسجد نبوی کے، اچھا میں بھی نہیں سنی، ذرا سناؤ۔ اللہ، ہر بار نیا لطف لو، ہر بار نیا مزہ لو۔ یہی معراج النبی کے واقعات 1400 سال سے علماء بیان کر رہے ہیں، کوئی کمی نہیں آئی بیان کرنے والوں میں، لیکن سننے والوں میں بھی کمی نہیں آئی۔ ہر روز ہر سال پہلے سے زیادہ ان کانفرنسوں میں محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جوش بڑھتا چلا جا رہا ہے، نسبت کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب، حضرت قبلہ شاہ غلام الحق صاحب قادری، انڈیا کے علماء، پاکستان کے علماء، کس کس کا نام دوں، سبھی یہاں پر آتے رہے ہیں۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نے معراج کے واقعہ سنانے کا حق ادا کر دیا۔ اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو شارجہ والوں سلام ہے تمہیں، تم نے بھی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ تم بھی ہم سال اس طرح سنتے ہو گیا، پہلی بار سن رہے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے سواری مصطفیٰ کی، تیاری مصطفیٰ کی، اس عنوان کی کچھ باتیں بھی کم از کم بھی میں نے جیسے بولا تھا وہ ٹائم ایک بتایا تھا، بہت ساری باتیں رہتی ہیں، مگر میں ایک شعر سنا کر اجازت چاہوں گا کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، اور اگر خاموش رہوں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، اور جمال یار کی رعنائیاں نہ ہو سکی عیاں، جمال یار کی رعنائیاں نہ ہو سکی عیاں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں تو کسی نے بڑی خوبصورتی سے یوں بھی سمجھایا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، وما علینا